بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہم نے حضرت پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے حوالے سے ایک ویڈیو کا آغاز کیا تھا، اور آپ کے ساتھ میں نے یہ بات شیئر کی تھی کہ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے حوالے سے مکمل معلومات ایک ویڈیو میں دینا مشکل ہے، لہذا اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ دوستو، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں مثنوی مولانا رومی علیہ رحمہ کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک روز اثناء تدریس میں کسی شاگرد نے لفظ وصال پر سوال کیا کہ مسلک وحدت وجود کی روح سے وصال اور فراق کے کیا معنی ہوں گے۔ حاجی صاحب علیہ رحمہ کی تشریح سے جب سائل کی تشفیع نہ ہوئی تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو اس کا سوال میں منشا عرض کروں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کیا مذائقہ ہے جناب؟ آپ نے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وصل جدائی اور دوئی کا تقاضا کرتا ہے، جو مسلک وحدت وجود کے منافی ہے، لہذا وصال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ جواب بھی آپ ہی فرما دیجئے۔ جب آپ نے ایک مبسوط تقریر فرمائی جس کا محاصل یہ ہے کہ واقعہ میں تو دوئی نہیں، لیکن وہم نے غیریت کا حجاب پیدا کر دیا ہے۔ جب سالک مقام فنا میں وہم دوئی سے گزر جاتا ہے تو وہی وصل واقعی منکشف ہو جاتا ہے۔ اس جواب کو سن کر حاجی صاحب وجد میں آ گئے، پھر اٹھ کر سلسلہ چشتیہ صابریہ کمرے سے لے آئے اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی علیہ رحمہ کو دے کر فرمایا کہ اگرچہ آپ کو ضرورت نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ پنجاب میں آپ کے ذریعے میرا یہ سلسلہ جاری ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا ارادہ واپس جانے کا نہیں ہے۔ اس پر حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ ضرور واپس جائیں، کیونکہ عنقریب پنجاب میں ایک زہریلی ہوا چلنے والی ہے، اور اگر آپ اور کچھ بھی نہ کریں تو فقط آپ کا وہاں قیام ہی اس کے انسداد کے لیے کافی ہوگا۔ جناب پیر صاحب اس زہریلی ہوا کو قادیانی تحریک سے تعبیر فرماتے تھے۔ ان حضرات کے امن و عمل کو دیکھ کر مکہ شریف میں آپ کے فضل و کمال کا شہرہ ہو گیا، اور پنجاب کے ایک بڑے عالم مولانا محمد غازی صاحب جو مدرسہ سہولتیہ میں مدرس تھے، ملازمت چھوڑ کر گولڑہ شریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر عمر بھر یہیں رہے۔ دوستو، 1893 ہجری میں حضرت پیر فضل الدین صاحب کا انتقال ہوا۔ آپ نے اپنے قائم مقام کے طور پر تلقین و تربیت کا سلسلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سپرد فرمایا۔ آپ اس حدیث شریف کا پورا مصداق رکھتے تھے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس علم دین کی امانت کو ہر آنے والے میں سے ایسے پختہ کار افراد اٹھاتے ہیں رہیں گے جو غلوں کرنے والوں کی تحریف اور اہل باطل کی دروغ بانی اور جاہلوں کی تعدیل فاسد کی مدافعت کریں گے۔ مشکات شریف کتاب الاعظم۔ میری امت میں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے علماء ربانی پیدا فرماتا رہے گا جو تحریف کرنے والوں اور خدا اور رسول کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنے والوں کے خطرناک مفاسد سے دین اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ پیر صاحب نے جس امر کی ضرورت سب سے اول محسوس فرمائی وہ یہ تھی کہ علماء ظاہر اور صوفیاء کرام کے درمیان دن بدن جو اختلاف بڑھ رہا تھا اسے کم کیا جائے، اور اسلام کے ان ہر دو خدمتگاروں میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ 1317 ہجری بمطابق 1900 عیسوی میں آپ نے قادیانی تحریک کی تردید میں شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح
تصنیف فرمائی، جس میں کتاب و سنت کے دلائل متواتر سے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانا ثابت فرما کر مرزا قادیانی کے دعوے مسیح موعود ہونے کو پاش پاش کر دیا۔ اس کتاب کا جواب لکھنے کی بجائے مرزا قادیانی نے آپ کو قرآن شریف کی کسی آیت کی عربی تفسیر میں مقابلہ اور مناظرہ کی دعوت دی۔ چونکہ پیر صاحب کو عالم خواب اور بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اس تحریک کے مقابلے پر مامور فرمایا تھا، اس لیے دعوت مناظرہ اور مقابلہ قبول فرما کر مقررہ تاریخ اگست 1900 پر مقام مناظرہ لاہور میں علماء کی ایک جماعت کے ساتھ پہنچ گئے اور 6 دن انتظار فرمایا، مگر مرزا قادیانی مقابلے پر نہ آیا۔ اس شکست کی تلافی کے لیے شمس الہدایت کے جواب میں مرزا قادیانی کے ایک حواری مولوی محمد احسن نے شمس البازگاہ لکھی اور مرزا صاحب نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اپنی کتاب اعجاز المسیح شائع کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان کی تردید میں 1319 میں صحف چشتیائی تالیف فرمائی، جس میں مرزا قادیانی کی اعجازی تفسیر پر پورے 100 اشکالات نادر فرمائے۔ آپ کے منظوم کلام میں بعض اشعار آپ کے مقام جذب و عشق اور قرب الہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن سے ارباب بصیرت آپ کے کمالات باطنیہ کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے مکتوبات اور ملفوظات مطبوعہ میں بھی علاوہ دیگر علمی ذخائر کے حقیقت عالم، جامعیت انسان کامل، عوالم اربع اور اوادم اربع، اور شیخ محی الدین ابن عربی اور حضرت مجدد الافسانی کے مابین مسلک توحید میں اختلاف پر محققانہ تبصرہ آپ کی وسعت علوم باطنیہ پر کافی شاہد ہے۔ حضرت پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فقر محمدی اور استغنائے کامل کی دولت سے ایسا مالا مال کیا تھا کہ انگریز کی عملداری میں کبھی حکومت وقت کی خوشامد سے اپنے دامن تقدس کو آلودہ نہ فرمایا۔ 1911 میں جب ملک معظم جارج پنجم کی سلامی کے لیے دہلی دربار میں کئی اور اکابر ہند شامل ہوئے تو آپ نے دربار کی دعوت پر شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ تحریک ہجرت اور مسلمانوں کی کانگریس میں شمولیت کے خلاف تھے، اور بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ آپ کا موقف صحیح تھا، اور جو لوگ اس زمانے میں اس سلسلے کے اندر آپ کو ہدف ملامت بناتے تھے وہ آخر میں آپ کی رائے کی تصویب کے قائل ہو گئے۔ آپ کے مکتوبات شریف میں مولانا عبد الباری صاحب فرنگی کے سوالات اور آپ کے جوابات ان نظریات پر پوری روشنی ڈالتے ہیں۔ اس موقع پر انگریزی حکومت نے آپ کی اس مخالفت سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا اور آپ کو 400 مربع زمین کی جاگیر پیش کی، مگر آپ علیہ رحمہ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ان معاملات میں میرا اختلاف جمعیت العلماء ہند اور خلافت کمیٹی کے ساتھ جزوی ہے، اصولی نہیں۔ حکومت کو مجھ سے ہرگز کسی قسم کے تعاون کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جاگیر کی پیشکش کے وقت فرمایا تھا کہ مشرق سے مغرب تک حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگیر ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دربار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی وقف اور جاگیر وابستہ نہیں ہے۔ ذاتی مکانات اور کچھ اراضی موروثی اور زر خرید ہیں، جن کی آمدنی اور متعلقین کی نظر و تحائف سے اراس مبارکہ اور روزمرہ زائرین کے قیام و طعام اور خانقاہ عالیہ پر قائم شدہ مدرسہ اسلامیہ کے علماء اور طلباء کی ضروریات وغیرہ کا انتظام جو بفضل تعالیٰ یہاں نظر آتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دوستوں، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال اور دربار عالیہ گولڑہ شریف کے درمیان کیا معاملات تھے۔
اس محبت کا اندازہ آپ کو حضرت علامہ اقبال کے اس خط، جو کہ علامہ اقبال نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے نام لکھا تھا، اس بات سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ خط کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حکیم الامت کا خط حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے نام۔ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ شیخ اکبر کے فلسفے سے متعلق دربار عالیہ گوڑہ شریف کے مرشد اول حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے نام ایک خط میں اپنی عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا: 8 اگست 1933 عیسوی، لاہور۔ مخدوم و مکرم حضرت قبلہ، السلام علیکم۔ اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے ہے، تاہم اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا۔ اب اس محرومی کی تلافی اس عریضہ سے کرتا ہوں۔ وہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی۔ بہرحال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرات کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ پر ایک تقریر کی تھی، جو وہاں کے اداشناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اب پھر ادھر جانے کا مقصد ہے، اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن العربی پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ اس حوالے سے چند امور دریافت طلب ہیں۔ جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر ان سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔ نمبر 1، اول یہ کہ حضرت شیخ ابن عربی نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا ہے اور ائمہ متکلمین سے کہاں تک مختلف ہے۔ نمبر 2، یہ تعلیم شیخ اکبر کی کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں پر۔ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکوں۔ نمبر 3، حضرات صوفیہ میں اگر کسی بزرگ نے کبھی حقیقت زمان پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں۔ مولوی سید انور شاہ مرحوم و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا، اس کا نام تھا درائت الزمان۔ جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا، مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس لیے مزید روشنی کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا ہے، اس لیے مجھے یہ عریضہ لکھنے میں تعمل تھا، لیکن مقصود چونکہ خدمت اسلام ہے، مجھے یقین ہے کہ اس تصدیہ کے لیے جناب معاف فرمائیں گے اور جواب باثواب سے ممنون فرمائیں گے۔ باقی الالتماس دعا، مخلص محمد اقبال۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ صاحب کے وصال کے بارے میں آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ آخر ایک دن یہ رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا سورج تقریباً 6 سال حالت استغراق میں محو شاہدہ رہ کر 81 سال کی عمر میں 29 صفر 1356 ہجری 1937 مئی بروز ساشنبہ اسم ذات کا ورد فرماتے ہوئے عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف رخصت ہوا۔ دوسرے دن تقریباً 1 لاکھ خلق خدا نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی پچھلی صف میں ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہوتے اور کہتے تھے: آپ جگت گرو ہیں۔ آج جناب نے وصال کے وقت نرینہ اولاد سے ایک فرزند حضرت پیر غلام محی الدین صاحب اور 2 پوتے جناب پیر غلام معین الدین اور جناب شاہ عبدالحق صاحبان بطور یادگار چھوڑے، جن کے زیر اہتمام تعمیر مکانات کا سلسلہ دن بدن وسعت پذیر ہے اور مخلوق خدا کی آمد روز بروز ترقی پر ہے۔
یہ امر باعث اطمینان اور تسلی بخش ہے کہ حضرت قبلہ عالم گولڑا شریف کی وفات حسرت آیات کے بعد سے تعالم امروز حضرت کے جانشین حضرت پیر غلام محی الدین صاحب نے جس حسن اور خوبصورتی سے آستانہ عالیہ گولڑا شریف کی تعمیر و ترقی کی جلا بخشی ہے، اور جس مستحسن طریقے پر اپنے والد ماجد کا نام روشن اور اب کر کے، اور جس شوق و ذوق اور محبت و اخلاص سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی بخشی ہے، اس کا اعتراف نہ کرنا بھی عدل و انصاف اور دانش مندی کے سراسر خلاف ہوگا۔ ضلع راولپنڈی کو دنیا بھر کی نظروں میں تاریخی حیثیت دینے کا ایک ذریعہ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف کی واحد ذات گرامی بھی تھی، جن کے اخلاق حسنہ، پاکیزہ عبادات، قابل تقلید اور درس و تدریس اور قابل رشک تبلیغ و اشاعت نے اسلام کی ہماگیر عظمت و سربلندی کو چار چاند لگا دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ تمام معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارا مقصد ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک ایسی معلومات فراہم کرنا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ تک کبھی نہ پہنچ سکی ہو۔ میرے چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ابھی تک میرے چینل پہ نئے ہونے کے ساتھ ساتھ چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔